اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك يا من شرح صدورنا لنور علمه إنه هو السميع البصير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام الانبیاء والمرسلین. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے. اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا اور اس دے محبوب حضور نبی اکرم رسول اعظم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ میرے آپ سب دے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر درود پاک دا ہدیہ تحفہ نذرانہ اور استغاثہ عرض کرنے تو بعد تہہ دل دے نال دعا ہے وحدہ لا شریک سبوح قدوس مولا اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبولیت دا شرف عطا فرمائے. میرے کرنا چیز دے واسطے آپ سب جملہ حاضرین و سامعین واسطے اور اج دی اس محفل پاک نو جتنے بھی احباب لائیو دیکھ رہے نے سب ناظرین واسطے جملہ سامعین واسطے سامان آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. بالخصوص جنہ دوستاں نے
اس اچھی کاوش جمیلہ دے نتیجے دے اندر اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس نیک کوشش نو بھی قبولیت دا شرف عطا فرمائے۔ جتنے انہاں دے معاون کار نے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بچے، بوڑھے، جوان، علماء اکرام، شناخان رسول، قرآن حضرات جو بھی تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ساڑی سب دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور ساڑی اس بیٹھک نو، اس مجلس نو، اس جلسے اور محفل نو حضور دے غلاماں دا اکٹھ ہونے دی حیثیت دے نال حضور دے غلاماں چ ہی شمار فرما کے قبولیت دا نور اور شرف عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز دے اندر میرے تو قبل تھوڑے اس علاقے دی پہچان حضرت علامہ مولانا تنویر احمد صاحب حافظہ اللہ آپ گفتگو فرما رہے سن، اور میرا بلا مبالغہ تصنع بناوٹ ریا میرا دل کردہ سی پہ کردے رہن، میں سندا رہا، خوبصورت انداز سی انہاں دا، لیکن میرے واسطے بھی جو حکم سی تعمیل حکم کر دیا آیا تھوڑے سب دی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ اس گفتگو یا سبق دا انتخاب تھانوں سنانے واسطے میں ذہنی طور تے کیتا ہے۔ دعا کردہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنی نصرت و تائید میرے مسکین واسطے شامل حال فرمائے، اور درست مصیب نفع بخش ثابت ہونے والی گفتگو آپ احباب تک پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اس محفل پاک دے اندر آنا یقیناً بڑی سعادت ہے، اور مسجد دے اندر یا پینڈ دے اندر سجانا بھی سعادت ہے۔ محاورتاً تے اسی کہہ دینے ہیں کہ میلاد شریف دے جلسے دیاں برکتاں پورا سال رہندیاں نے۔ میلاد شریف دے برکت پروگرام محفل جلسے دیاں برکتاں پورا سال شامل حال رہندیاں نے، لیکن حقیقت ہے وہ کہ اہل حق نو ساری زندگی ہی وہ برکتاں فوائد پہنچاندیاں نے، اور صرف زندگی وچ ہی نہیں، اس زندگی تو بعد جڑی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوئے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضور دے ذکر پاک دیاں محافل جڑیاں نے انہاں واسطے جو برکات و ثمرات نے انشاءاللہ العزیز انہاں دے نال اخروی زندگی دے اندر بھی اہل حق اہل اسلام باراور اور مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بس دعا کرو سانو سب نو حضور دی غلامی چ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ بس وہ کامیاب ہو گیا جڑا دنیا دے اتے حضور دی غلامی دے اندر زندگی گزار گیا، اور مرن لگیاں بھی سائیاں نے غلامہ چ اس نے قبول فرما لیا۔ حقیقی کامیابی ہے ہی اے، حقیقی کامیابی ہے ہی اے وے، اور اعتماد نہیں نا کہ آخر بنے گا کی ساڑے نال، اس واسطے جڑا بندہ ڈردہ روے وہی چنگا ہے اللہ کولوں، یہ دے اندر ہی کامیابی دی ضمانت ہے۔ ساڑے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں بچیاں نے ایک موقع دیتے آکھا جی عید دے متعلق شعر لکھ کے دیو، آپ نے جو اشعار اس وقت تحریر فرمائے خدا خلاصہ ہی یہ آپ فرماندے نے کہ مخلوق تے ایک نوے کپڑے پا کے پیا دیئے اج عید ہے، لیکن عبدالقادر دی عید اس دن ہوئے گی جس دن دنیا تو ایمان دے نال چلا گیا، جس دن دنیا تو ایمان دے نال چلیا گیا۔ جے دعا کرو رب ایمان دے نال لے جائے تے پھر ایڈی محفل سجے گی مجمع معاشر دے اندر، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، پھر ہوتے ثنا خان اللہ حضرت ہونگے، ٹھیک ہے؟ اساں انہاں نال سارے کھلو کے پڑھاں گے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بھن آئی ہے، پھر تے بارے نے آرے نے خیر ہی خیر ہے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ
حضور دی امت دے اندر ہی جینا مرنا ساڑے واسطے مقدر فرمائے۔ تو ایک خوبصورت سبق میں آج کوشش کرنی ہے، اگرچہ ہے تو بڑا وسعت والا، تو بچے بھی ساڑے نے لیکن یہ بچے ان گل کرن نہیں دیندے والتے نا، مہربانی کرے ذرا ایک دوجے نوں چپ کرا کے رہو گے پھر گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جڑا توجہ رکھے گا امید ہے کوئی مضمون ذہن نشین بھی ہوئے گا، کیونکہ بڑی کلیدی محفل ہوندی ہے نا، کوئی نہیں بندہ آمدہ اگے پیچھے کوئی بلا لے یہ حضور دے صدقے ہی انہیں جی جمع ہو جاندے نے، تے جڑے انہیں جمع ہوئے نے انجے ہی ٹر جان پھر گل تے نہیں نا اچھی۔ اس واسطے کوئی نہ کچھ پیڑ پلے پہ جائے، کوئی یاد کرنے واسطے لب جائے، کوئی ایمان نو تازہ کرنے دا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نیت نو پاکیزہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بہتر ثمرات دے نال سانو سب نو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ تو بلا تمہید قرآن شریف سورہ فتح دے آخر دے وچ میں تلاوت کیتی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ٹیب دے اندر کنز الایمان شریف ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، میں پتہ کیتا ہے قرآن شریف کوئی نہیں اتنے دستیاب ہویا، کنز الایمان شریف تو میرے کو موجود سی، پھر میں دا اشارہ لیا محمد الرسول اللہ۔ قرآن شریف دی آیت ہے، سورہ فتح 26 سپارہ۔ یہ کی معنی میں بالعموم ساڑھے بچے بھی جان دینے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتھو گفتگو آج ساڑھے اس جلسہ پاک دی محفل پاک دی سمجھو شروع ہوگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں۔ بچوں ذرا توجہ کریو، میں تو انہوں سبق پکوا کے جانا ہے، موبائل وال تے ریکارڈنگ وال دھیان تھوڑا، گفتگو وال توجہ زیادہ ہوئے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کی پیا دیو ہیں، تھے نہیں پیا دے، کی پیا دیو ہیں، تھے نہیں ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تاں تے آکھی دے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور وہ ہیں تو رحمت ہیں نا، وہ ہیں تو رسول ہیں نا۔ رسالت تو آپ دی صفت ہے، رحمت آپ دی صفت ہے، تے صفت دا تقاضا ہے کہ موصوف ہوئے، موصوف ہے وے تے صفت ہے وے، یہ موصوف نہیں تے پھر صفت بھی نہیں، تو لہذا جدی صفت بھی ہے وے وہ موصوف کی میں ختم ہو گیا، وہ موصوف کی میں ختم ہو گیا، ڈیڑھ سارا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ زیادہ سمجھان دی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول، تے جدو کلمہ پڑھنے والا بھی کلمہ پڑھے، دوجا تریجا کوئی بھی پڑھے، نو خضرہ ترجمہ سنا، واقعے گا محمد اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، لائق عبادت کوئی نہیں، تے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پوچھو ہیں، واقعے گا ہیں، گالی موک گئی، پھر گالی موک گئی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حدیث پاک دے اندر حضور فرماندے نے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب نے زمین تے مٹی تے ایک گل حرام قرار دے دیتی ہے، اور نبیان دے جسم نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دے نبی زندہ بھی نے اور رزق بھی دیتے جاندے، رب دے نبی زندہ بھی نے اور رزق تو زندہ نے نا۔ ایسے واسطے محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ساڑھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نبیان دے بھی امام، رسولان دے بھی امام نے نا۔ اگر پچھلی داستان تے کہانی ویکھیے تے سارے نبی تے رسول ہیں نے، لیکن زمانہ ساڑھے حضور دا ہے، نبوت ساڑھے حضور دی ہے، تاجدار ختم نبوت دا دور ہے، اور ایسا دور ہے کہ جس دور نون زوال نہیں، جس دور نون زوال نہیں، اور پچھلے رسول بھی سب اپنی اپنی جگہ دیتے برحق نے، لیکن تھے او بھی کوئی نہیں، او بھی سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں۔ ایسے واسطے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تو جس وقت
آپ نے سفر فرمایا معراج دی رات تے رستے چ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک پہ چی سن قائم یصلی کھلوتے بھی سن تے صلات بھی پڑھ دے ہن ہن صلات دا میں نہ بھاویں نماز کر لو تے بھاویں صلات دا میں نہ درود کر لو جو آپ پڑھ رہے سن کیونکہ علماء فرماندے نے وہ نماز پڑھ رہے سن کئی آندے نے نہیں انہوں نے پتہ سی اج حضور لگنا ہے تے کھلو کے درود پڑھ دے سن صلات دا میں نہ نماز بھی ہے صلات دا میں نہ درود بھی ہے صلات دا میں نہ دعا بھی ہے عربی دے اندر معنی چل دے نے سارے کیا جو حضور دا گزر ہونا ہے تے میں کھلو کے کلیم اللہ ذرا انہاں تے درود پڑھا اس واسطے تے باس نہیں بھاویں نماز پڑھ رہے سن بھاویں درود پڑھ رہے سن پڑھ جو بھی رہے سن جس وقت حضور مسجد اقصی پہنچے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے بھی موجود سن اوتھے بھی موجود سن تے جدوں حضور آسماناں تے پہنچے نے اوتھے بھی موجود سن نمازاں ڈھیر ساریاں لب گئیاں تے من پانچ پانچ کر کے گھٹ کروائیاں بھی کس جناب کلیم اللہ نے اس واسطے نرے ہے ہی نہیں بلکہ ساڈے مسکیناں واسطے 50 تو 50 تے لیا کے بڑی مشکل کشائی بھی کیتی ہے تے بڑی حاجت روائی بھی کیتی ساڈی مدد بھی کیتی انہوں نے ساڈی او بھائی لا تؤمنن ولا تنصرن علماء کو سندے نہیں ہو کہ عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عہد لیا سی کہ میرے نبی آخر و زمان دے اتے تساں ایمان بھی لیمنا ہے اور انہاں دی مدد بھی کرنی ہے تو حضور دے صدقے جناب کلیم اللہ نے حضور دی امت دی مدد فرما دی تھی حضور دی امت دی مدد فرما دی تھی تو ساڈا سبق چل رہا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول تے جناب عیسیٰ علیہ السلام امنا ہے وہ بھی اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے امنا ہے تے اپنی ڈیوٹی دین امنا ہے حضور دا امتی بن کے حضور دے امتی نے نبی نے رسول نے مستقل نے اپنی جگہ تے لیکن انہوں دا امنا کوئی نواں امنا نہیں بلکہ آ کے حضور دے دین نو عام کرنگے تبلیغ حضور دے دین دی کرنگے مبلغ حضور دے دین دے ہی ہونگے اس واسطے ایک نوی گل نہیں ہوئے گی اور صبح قیامت تک تے پھر قیامت تو لے کے عبدالعباد تک اے ہمیشہ کلمہ چلے گا جدہ جملہ ہے محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں ساری گل یہ دے وچ مکدی پائی جان ساری یہ دے وچ مکدی ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ کوئی گل کسی نے پتہ ہے کسی وکیمے میں اللہ ہے یا نہیں ہے وہ کسی نے پتہ ہے اللہ ہے یا نہیں ہے کسے ویکھیا اللہ نو نہیں جی ویکھیا اس واسطے کہ جتنے بھی غیب نے سارے تو وڈا غیب تے از خود رب دی ذات ہے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درو ٹھیک سارے غیب جڑے نے انہاں وچوں پوشیدہ رب دی ذات ہے اگرچہ وہ اپنی جگہ دے ہوتے سورج رب دا پتہ دے رہے ہیں چند رب دا پتہ دے رہے ہیں شجر رب دا پتہ دے رہے ہیں درختان دے پتے رب دا پتہ دے رہے ہیں پتھر بھی رب دا پتہ دے رہے ہیں دریاواں دی روانی بھی رب دا پتہ دے رہی ہے سمندر دیاں لہراں بھی رب دیاں پتہ دے رہی ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ رب دا پتہ دے رہے ہیں رب دی معرفت اور قدرت آشکار ہو رہی ہے لیکن کو آکھے رب نو ویکھیا رب ڈٹھا رب دی پہچان نہیں بابا نہیں میں گل اقبال تے پھر بھی مکاواں گا اقبال آندا ہے لاجیکل اعتبار دے نال بڑیاں گلاں نے پوائنٹ رد کیتے جا سکدے نے گل دا جواب گل نال دتا جا سکدا کہ اللہ ہے یا نہیں آندا ہے کائنات دے اندر اللہ دی الوہیت یعنی وجود باری تعالیٰ دی سب تو وڈی دلیل ایک دلیل ایسی ہے جس دلیل نو رد نہیں کیتا جا سکتا او دلیل کیڑی ہے اقبال آندا ہے او دلیل اے جے کوئی پوچھے کہ رب ہے یا نہیں ہے انہوں آکو ہے انہوں پوچھ دلیل کی ہے او آندا ہے دلیل ہے محمد اللہ کے رسول ہیں دلیل کی ہے رب دے رب ہونے دی محمد اللہ کے رسول ہے سب تو بڑی دلیل ہی ہے من خدا را عذا پرستم کے او رب محمد است یہ مجدد پاک کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا جملہ ہے اے رضائے احمد پاک کا فیض نور ہے اے رضائے احمد پاک کا فیض نور ہے ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے اے رضا یہ
احمد پاک کا فیض نور ہے، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے دی ڈیفینیشن کی ہے، رب کو ڈرنے والے نے اور غیب دے اتے ایمان رکھنے والے نے، غیب دے اتے ایمان رکھنے والے نے۔ کی غیب ہے؟ واسے تھوڑا کو پتہ لگ گیا غیب ڈھیر کچھ ہے، ساڈے تو ڈھیر کچھ غیب ہے، لیکن اساں نہ فرشتے ویکھے ساڈا ایمان ہے، نہ اساں آسمان دی مٹائی جانی ساڈا پھر بھی ایمان ہے۔ دو آسمانہ دے درمیان فاصلہ کنے سالاں دی مسافت ہے، جنہ بھی یہ جو ساڈے آقا تعلیم فرمایا ساڈا ایمان ہے۔ دوسرا آسمان ہے، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں آسمانہ تو اتے پھر ایک بڑا عظیم اور طویل سفر، رب دا عرش، رب دی جنت اور تختہ سراج جہنم، کیڑی شے جڑی ویکھی ہے؟ کوئی فرشتہ ویکھیا؟ کوئی جن ویکھیا؟ کرامن کاتبین ہر ٹائم نال نے، آخری ساہ تک نال رہنے نے، کسے ویکھے نے؟ نہیں ویکھے۔ برزخی زندگی کسے ویکھی ہے؟ نہیں ویکھی۔ قبر دے سوالات، قبر دے ماحول، جو معاملات پیش ہمنے نے کسے ڈٹھے نے؟ نہیں ویکھے۔ لیکن ایک بچہ کھلو کے بھی آندا ہے کہ قبر کے انج ہونا میں، کرامن کاتبین بھی ہے نے، جنت بھی ہے وے، دوزخ بھی ہے وے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نہ باس دا پتہ ہے، نہ موت دا والتا نہ پتہ وے، نہ فرشتیاں دا پتہ، نہ کتاباں دا پتہ ہے، لیکن ساریاں اتے ایمان ہے۔ ساندے کوئی نہیں ڈٹھیاں۔ اگر کوئی پوچھے دلیل کی ہے تو دلیل ہے وے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جدو حضور نے فرما دیتا ہے، گل ختم۔ جدو حضور نے فرما دیتا ہے کہ سارے نبی برحق، ساریاں کتاباں برحق، فرشتیاں دے اتے ساڈا ایمان، دن آخرت ساڈا، خیر شر دی تقدیر اللہ دی طرف ہوئے دے اتے ساڈا، مرنے تو بعد دوبارہ اٹھائے جانے اتے ساڈا ایمان۔ کیوں ایمان ہے؟ اس واسطے کہ دلیل ساڈی بڑی مضبوط ہے، ساڈی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ بھائی بور تو نہیں ہو رہے؟ ایسے تے سٹارٹ ہو رہے ہیں جی، بور تو نہیں ہو رہے جی؟ نہیں، ایک میں گل عرض کردہ جاواں کہ سانو کنج حضور دے اتے اعتماد ہے، کنج اعتماد ہے کہ کوئی شے ویکھی نہیں، ہر شے تے ایمان ہے۔ تے گزارش کراں گا، اکھیں ویکھے تے اتنا اعتماد نہیں، کنی سنے تے اتنا اعتماد نہیں، جتنا اعتماد محمد رسول اللہ دی ذات ہے بس۔ ساڑی آنکھ خطا دا شکار ہو سکتی، ساڑی سماعت بھی خطا دا شکار ہو سکتی۔ تو میں اگلے دن ہی پڑھ رہا سا، حضرت عبداللہ بن سلام جس دن پہلے دن ایمان لے کے آئے، حضور دا بھی پہلا دن سی مدینہ شریف دا، تے عبداللہ بن سلام بیسیکلی یوسف علیہ السلام دے آپ نسب چلے آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام دے نال آپ دا جا کے خاندان ملدا ہے حضرت عبداللہ بن سلام دا۔ تو عبداللہ بن سلام دے کولوں حضور نے پوچھا کہ اے دسو ذرا تورات دے تسی عالم بڑے بڑے، یہودیاں دے اندر بڑے قد کاٹ سی تہاڈا علمی اعتبار دے نال، تے میری کوئی نعت تعریف دے وچ پڑھی ہوئے جے، انہاں خیر آیت بھی سنائی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے بھی بڑی ساری تے نال آندے نے جی تورات دن میں تانوں ترجمہ ہی سنانا، فرماندے نے کہ اساں تورات 'چ اے بھی گل پڑھی ہے کہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک تواڈے ذریعے او لوگ جنہاں نوں رب تعالیٰ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے، اکھاں دتیاں نے پر بصارت تواڈے صدقے عطا فرمائے گا، کان دیتے نے لیکن سننے دی سکت تواڈے صدقے رب عطا فرمائے گا، دل تے رب دیتے نے پر دلاں تو پردے تے غلاف تواڈے صدقے رب دور فرمائے گا۔ اس واسطے جدا حضور دے نال جتنا تعلق مضبوط ہوندا ہے اس قدر ہی دی سماعت دا دائرہ کار بڑھ جاندا ہے، جس قدر حضور دے نال تعلق مضبوط ہوندا ہے او دی بصارت جڑی ہے نا ویکھنے والی طاقت او دا بھی دائرہ کار بڑھدا جاندا ہے، اور جس قدر حضور دے نال تعلق مضبوط ہوندا جاندا ہے او دا دل اور سینہ بھی اتنا روشن ہوندا جاندا ہے۔ اے پھر اگوں اپنے اپنے درجے نے نا، اپنے اپنے مقام نے، کوئی بولی بولدا ہے تے دریا نوں بھی اپنا سبق سنا لیندا ہے، کوئی بولی بولدا ہے تے جانوراں نوں بھی اپنا پتہ دے لیندا ہے، کوئی بولی بول لیندا ہے تے جنگل دے اندر وسنے والے درندیاں نوں بھی اپنا ایڈریس تے اپنا تعارف سمجھا لیندا وے۔ اس واسطے کہ رب اپنے محبوب دے صدقے اپنے محبوب دیاں غلاماں نوں بھی اے تاثیر عطا فرما دیندا ہے۔ گل دے وچوں گل نکل دی، عنوان طویل ہو جائے گا، میں اعتماد دی گل کر رہا محمد رسول اللہ دے ضمن گفتگو کردے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے حضرت ابراہیم وصال فرمایا، انہاں دی والدہ دا کی نام سی؟
جی او مادر ملت نو منن والے ہو بولو تے صحیح حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادے فوت ہو گئے، وہ 2 سال عمر سی، 18 مہینے سی یا جتنی بھی سی۔ جس وقت وصال ہو گیا تے آلے دوالے صحابہ دے اہل خانہ صحابیات انصار دیاں بیبیاں سمجھ لو، وہ اماں جی دے کول گھر آ کے تعزیت واسطے بیٹھیاں سن۔ تے جس ماں دا بچہ گود دے وچوں چلا جائے تو جو پریشانی اور کلفت دا انہوں سامنا ہوندا ہے بخوبی تے ایک ماں ہی جان دیئے، لیکن پہلو دے اندر دھڑکنے والا دل رکھنے والا بھی کچھ نہ کچھ احساسات سمجھدا ہے کہ اس ماں تے کی بیت دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے گئے، جو ہی گھر تشریف لے کے گئے دیکھا حضرت ماریہ بجھیاں اور پریشان نے، بیبیاں بھی کول بیٹھیاں سن انصار دیاں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈارس بندھان واسطے پریشانی دی عالم چوں کڈن واسطے حضور فرماندے نے ماریہ پریشان کیوں میں جی آکھے تے میں تینوں وکھا نہ دیاں جنت دے وچ تیرا بچہ جنتی بچیاں چے کھیڑ رہا ہے۔ جنت دے اندر تیرا بچہ جنتی بچیاں دے اندر کھیڑ رہا ہے۔ بس اتنا سننا سی دی حضرت ماریہ دے چہرے دے اتے جڑی غم دے آثار سن وہ دور ہو گئے اور آپ دے چہرے دے اتے مسرتاں دوڑ گئیں، رانائیاں دوڑ گئیں، وہ کیفیت نہیں رہی۔ تو لیکن اگو ڈیمانڈ کوئی نہیں کی تھی، حضور تشریف لے کے گئے چلے گئے آپ۔ تو آلے دوالے جڑیاں بیبیاں انصار دیاں بیٹھیاں سن وہ اماں جی نو عرض کر دیاں نے کہ اج تواڈے اس ولی ساڈا بھی واہ سبب لگے ایسی اساں ایتھے بہ کے مدینے دی سرزمین تے جنت دا ماحول ویکھ لینا سی۔ جدو حضور نے آفر کیتی کہ ماریہ میں تینوں وکھا نہ دیا جنت چ تیرا بچہ جنتی بچیاں دے نال کھیل رہا ہے، آفر کیتی حضور نے تے تسی آدیاں جناب وکھا دیو، ذرا نوازی کرم نوازی ہے تے تواڈے سبب ہی اساں اج ویکھ لینا سی۔ آپ انہاں دے سوال تو بڑا متعجب ہوئیاں، آپ فرمانیاں نے وہ اللہ دیو بندیو تسی کی سمجھ دیاں؟ جناب محمد رسول اللہ میرے زوج نہیں، رب دے نبی نے، رب دے نبی نے، اللہ دے سچے رسول نے فرمایا میں اپنی آنکھاں نال ویندی تے پھر میں نو پتا چلنا سی، میں اے ڈیمانڈ اس تو نہیں کیتی کہ یا رسول اللہ ہاں میں نو دکھا دیو، اس واسطے ڈیمانڈ نہیں کیتی جدو رسول اللہ نے فرما دیتا تے میں نو اپنے ویکھنے نالو ود کے اپنے سننے نالو بڑھ کے حضور دے فرمان دے ہوتے اعتماد ہے، اپنے ویکھنے سننے نالو بڑھ کے میں نو حضور دے فرمان دے اعتماد ہے، اس واسطے میں نہیں ڈیمانڈ کیتی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے بڑا بڑا مسئلہ جے سمجھ آ گیا نا، بڑا متحد ہو کے بولنا ہے، پیا دینے لائیو نظر آ رہی ہے کئیاں پنڈاں دے اندر، اس واسطے بڑا متحد ہو کے بولنا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں نا جناب، تھے نہیں، جے کو آکھے نا تھے تے بیڑا ڈوب جائے گا ہودا۔ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہاں جی ہیں۔ حضرت معاذ نو حضور نے گورنر بنا کے گلیا نا، تے جس وقت ودیا کرن لگے حضور نے فرمایا معاذ واپس آویں گا تے آ سین تیرے سامنے نہیں ہوئے گا، اینج مسجد تے میرے مرقد پر انوار دے کل گزر ہوئے گا۔ معاذ سمجھ گئے کہ ملاقات آخری ہے، رونا آ گیا، مغموم ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دی تشنگی نے جنہ لفظاں دے نال بجھایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معاذ مرشان نہ ہو، امتی میرا ہوئے متقی جتھے بھی ہوئے جیڑا بھی ہوئے میں او دے قریب ہاں۔ حضور فرماندے نے میں او دے قریب ہاں، میں او دے قریب ہاں۔ پھر ایک موقع تے حضور نے بھی فرمایا، میں اپنے دلوں بڑی سوکھی جی گفتگو کر رہے ہیں، تو آڑی زبان سے کرنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تواڈے وچ تسی میرے نال گلاں کر دیو، میں تواڈے نال گلاں کرنا، جو مسئلہ ڈسکس کر دیو پوچھ دیو، لیکن ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے پھر منظر نہیں رہے گا، پھر منظر نہیں رہے گا۔ صحابہ مغموم ہو گئے، اشارہ سمجھ گئے، اندن یا رسول اللہ پھر کی بنے گا؟ آپ فرمایا میں تواڈے اعمال مشاہدہ کراں گا، عمل کرو گے چنگے تانوں دیواں گا دعاواں اللہ دی حمد کراں گا، عمل اچھے کرو گے اللہ دی حمد کراں گا، اگر
اچھے عمل نہیں کرو گے تو تواڈے واسطے دعا کرانگا، تواڈے واسطے دعا کرانگا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے مٹی دے اتے گل حرام قرار دیتی کہ مٹی رب دے نبیاں دے جسم نو نہیں کھا سکتی۔ رب دے نبیاں دے پیروکار جڑے نے او رب دے نبی دے صحابی نے، اونا دے منن والے بعد والے تابی نے، یا اولیاء امت نے، یا عشاقان رسول نے، نبی تے نبی نے اساں صحابہ دے متعلق پڑھیا، ولیاں دے بارے پڑھیا، اور آج بھی حضور دے غلامہ دے بارے آئے روز ایسے مناظر سامنے آ رہے نے کہ انہاں دی قبر کشائی ہوندی ہے۔ قبر کشائی دے نتیجے دے اندر دیکھیا جاندہ ہے نہ صرف انہاں دے جسم باقی نے، نہ صرف انہاں دے کفن باقی نے، بلکہ انہاں دے جسم اور کفن دے نال جڑیاں پتیاں پئیاں ہویاں نے وہ بھی خشک نہیں ہویاں، وہ بھی مرجھائیاں نہیں۔ اے دے اتے مثالاں پیش کرن لگ پواں، کافی وقت گزر جائے کیونکہ ذاتی طور تے بھی مینوں مشاہدہ ہویا، میں اس جربے تو گزریا، میں انہاں لوگاں نو دیکھیا، انہاں دی قبور دے اتے بھی حاضر ہویا، لیکن میں اج پڑھ رہا ساں دلائل الخیرات نو جمع کرن والے، اکٹھا کرنے والے حضور دے درود دے مختلف سیغے نے۔ امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ایدی شرح لکھی مطالع المسرات، امام مادی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماندے نے 70 سال تو بعد امام جزولی دی قبر کشائی کر کے آپ نو مراکش دی سرزمین دے اتے لے جایا گیا، آپ دے جسد خاتین ہوتے دفن کیتا گیا۔ 70 سال داد سا گزر رہے، 70 سال گزرنے تو بعد سامے کیا صاحب دلائل الخیرات دا جسم انجے تر و تازہ ہے۔ 20 سال تو پہلے تازہ خط داڑی شریف دا منوایا سی، آندے نے انجے ویکھیاں پتہ لگ دائے جویں ہونی خط بنوایا ہے، تجسس اور بڑھیا تو امام جزولی دے چہرے رخسار دی لالی دے اتے انگلی دے نال جس وقت گوشت دبایا، تھوڑا جا دباؤ دیتا جس طرح زندہ بندہ جسم دے اندر حرارت بھی ہوندی ہے، تپش بھی ہوندی ہے، خون دی روانی بھی ہوندی ہے، تھوڑا دباؤ دینے دے نال خون پیچھے ہٹ جاندہ ہے، سفیدی نظر آن لگ پہندی ہے، ہاتھ اٹھا لیے لالی پھر واپس آ جاندی ہے۔ فرماندے نے امام جزولی دے چہرے دے اتے جس وقت اساں وزن دے کے قدرے دباؤ دے کے دیکھیا تے انج اونا دا چہرہ نظر آ رہا ہے جی میں زندہ ایمان والے آندہ چہرہ ہے۔ اس واسطے جے کلمہ پڑھنا ہے تے مننا بھی تے پھر انجی ہے نا، محمد اللہ کے رسول ہے تے جنہ منیا ہے، جنہ نے منیا ہے تے انہ دے پھر اللہ جاندہ ہے مٹی نبی تے نبی نے نا جی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، امید ہے ساری زندگی سبق نہیں بھولے گا، محمد اللہ کے رسول ان آگے چلیے۔ والذین معہو، اور ان کے ساتھ والے، اور ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے، حضور کے ساتھ والے کون نے؟ ان کے ساتھ والے، حضور کے ساتھ والے، پریکٹیکل لائف جنوہ دیو اس لائف دے ویچ خیر حضرت ابو بکر تے اس تو پہلوں بھی ساتھ والی سن، لیکن سب تو پہلوں ساتھ والی بنیاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اگرچہ دی تفسیر دے اندر بہت کچھ ہے لیکن میں اشارہ یہ بھی دے کے جاؤں گا کہ ساتھ والے ہم بچوں کو حضور دے ازواج، حضور دے صاحبزادیاں، حضور دے صاحبزادے اور اہل بیت دے افراد ایک وہ اس تو بار نہیں، پہلوں وہ ساتھ والے، پھر حضور دے سارے صحابہ حضور کے ساتھ والے، حضور کے
ساتھ والے تے انچی ٹائپ لے کے کسی ناپ نہ ہوئے تم ہی جا کے ناپ لے وا ساتھ والے کون نے جنہوں نے حضور نے نال لے اور دن معاشر دے متعلق بھی پیشین غور فرمائی کہ ہا قضا یبعث یوم القیامہ حضور نے اپنے ہاتھ پھیلائے سجا انج کیتا کھبا انج کیتا فرمایا انج ایک ہاتھ ابو بکر دا ہاتھ ہوئے گا ایک ہاتھ عمر دا ہاتھ ہوئے گا تے ہا قضا یبعث فرمایا انج اٹھاں گے اسی قیامت والے دن ایسا یعنی اے بھی ساتھ والے نے اے بھی ساتھ والے نے لیکن ڈیفینیشن ساتھ والے ہونے دی حیثیت دے نال وسیع ہے ٹھیک ہے اس واسطے کہ حدیث وچ اے بھی موجود ہے کدھر علامہ صاحب تو انہوں ڈیٹیل سنا دیں گے حضور فرماندے نے ہر متقی امتی میری آل چ شامل ہے ہر متقی امتی وہ جتھے بھی رہن والا من کانو ہے سو کانو جیڑا بھی ہے جتھے بھی رہن والا ہووے متقی تو حضور سے رشتہ غلامی میں اگر پختگی چاہتے ہو پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا پھر پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گی اور یہ جو ساتھ والے ہیں نا بخدا قسم رب کعبہ کی تقوی کے لحاظ سے ان سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے ابھی وہ گفتگو فرما رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے کہ جناب حضور کو ماننا ہے تو پھر ایسے ماننا ہے جیسے حضور کے صحابہ نے مانا قرآن کی آیت اس پہ ناطق ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ ایمان بھی لے آنا جائے تو ایمان انج لے آویو جی میں حضور کے ساتھ والے لے کے آئے جی میں حضور دے ساتھ والے حضور دے صحابہ لے کے آئے اور بھائی جی تو رب ایمان میں مسئلہ دسدہ جہاں چھوٹے بچے نے انہوں نے سمجھ آ جائے بچوں ایمان ایک ایسی چیز ہے جڑی کیفیت ہے کوئی جہی شئی نہیں ہے جی میں کوئی سودے بازی ہوئے تے بپاری آکے میں مجھ ویک کے ہیں تے دوجے انہوں نے ایک باری بنا کے بکھائے نا ذرا میں وہ پھر بنا کے دس دا ہے وہ دے بوتی ہنجے وہ دے سگا دے کوڑ ہنجنے جی سارا بنا کے دس دا نقشہ کے نہیں دس دا کیونکہ وہ دی جسامت وہ دی وضاقت ہے وہ دی جسامت ہے وہ دا رنگ ہے وہ دے طور طریقے نے وہ دی نسل ہے سارا کچھ ہے لیکن ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کو مجسم بنا کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نمونہ یہ ایمان ہے اور ایمان تو بابیو ایک کیفیت کا نام ہے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے تو کیفیت تو سامنے رکھی نہیں جا سکتی کیفیت کو لباس اور جامع تو دیا نہیں جا سکتا لیکن بندیاں نو گل تے سمجھانی سی نا کہ جی ایمان لے ہونا ہے تو ایمان سامنے بھی نہیں رکھا جا سکتا وہ کیفیت کا نام ہے تو جب لوگوں کو سمجھانے کا مقام آیا تو رب نے پھر اس چیز کو جو کیفیت کے لحاظ سے ہے جب سمجھانا مقصود ہوا تو حضور کے صحابہ کو سامنے رکھ دیا حضور کے صحابہ کو سامنے رکھ دیا اور ان کی طرح ایمان لاؤ ایمان کیا ہے اللہ کو ماننا اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ کا رسول جس کو ماننے کا حکم دے اس کو ماننا جس کو وہ ماننے کا حکم دے اس کو ماننا جس سے اللہ پیار کرے اللہ کا رسول پیار کرے اس سے پیار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے پھر جس سے پیار کرے اور اللہ کے رسول کی جس سے نفرت ہو اس سے اس کی نفرت بھی ہو یہ سارے ایمانیات میں چیزیں داخل ہیں الغرض ایسی چیز جنوں مجسم یا شکل ماڈل نمونہ بنا کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا اس چیز بھی اگر سمجھانے دی ضرورت پیش آئی تو رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دے صحابہ نو سامنے رکھ دیتا اپنے محبوب دے صحابہ نو سامنے رکھ دیتا یہ جناب تعریف ہے اس کی کہ وہ ساتھ والے کون ہیں والذین معہو اور ان کے ساتھ والے اور ان کے حضور کے ساتھ والے اب جو ساتھ والے ہیں ان کا وصف اس سے آگے بیان کیا جا رہا ہے اشداء بڑے سخت نے ساتھ والے کی نے بڑے ڈاڈے نے بڑے ہی ڈاڈے نے لیکن کدھے در ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم ڈاڈے کسی اور ہی نال نے اپنے نال ڈاڈے نہیں وہ بھی آگے اس آیت میں موجود ہے اشداء علی الکفار ہو کافران تے بڑے سخت نے کافران تے ہو بڑے سخت نے کافران تے کیوں جی کافران تے کیوں سخت نے کافران تے اس تو سخت نے کہ کافر دا کفر اللہ تے اللہ دے رسول نہ لینا
کافر دا کفر اللہ اور اللہ دے رسول نہ لے، اس واسطے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ والے ہیں نا، ان کے ساتھ والے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے ہی سخت ہیں، وہ کافروں پہ بڑے ہی سخت ہیں۔ اشد بھائی آخری ڈگری ہے نا، شدید بھی بڑا لفظ سخت ہے، لیکن اشد دے اندر مبالغہ بڑا پایا جاندہ ہے، حد درجے دا مبالغہ پایا جاندہ ہے۔ اگر کوئی درس دی دال کسے کھا دیئے انہوں مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، اور بچ کے سمجھ انہوں آ جائے گی کہ اشد جڑی یہ ڈگری ہے ایک کس درجے دی ہے۔ فرمایا بڑے سخت نے ہو، اچھا کافران تے بڑے سخت نے، تے جانے مانے جی دے تے سخت ہوئیے او دے نال نفرت بھی ہوندی ہے، او دے نال نفرت بھی ہوندی ہے۔ میں بہت لمبیاں چوڑیاں کتاباں دا نام نہیں لواں گا، اتنا ضرور آکھاں گا جڑا قرآن شریف دا ترجمہ امام عشق، امام محبت، کشتہ عشق رسول امام اشاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ نے کنز الایمان دی صورت دے اندر فرمایا ہے، اس ترجمے دے اتے آپ دے خلافہ وچوں ایک بڑا روشن تے چوندہ جا نا ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے وہ دیتے تفسیر لکھی ہے جدہ ساریاں گھران دے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، اگر نہیں تو میں پچیاں اس گالتے کہ کیوں نہیں یار دوڑے گا بچیاں دے، ہر بچے سکول آلے دے ایک تھبا دوڑے گا باری وچ پے آوے گا، ہر ایک دا پے آوے گا، ہر ایک دا پے آوے گا، تے جے کنز الایمان نہ ہوئے تے پھر کی ہے دوڑے گا، پھر دوڑے گھر کی ہے دوڑے گھر۔ اس واسطے پہلی فرصت دے اندر کنز الایمان شریف گھر وچ ہونا چاہیے ہے، بلکہ ادھوں اگے ہون چلو ہون ذرا تبدیلی آ گئی ہے، جدت آ گئی، لوگ بچے آکھن گئے وچ اوکھے اوکھے لفظ نے سانو وال طرح سمجھ نہیں پی آمدی، تے ہون مفتی ہاشم صاحب دعوت اسلامی دے بہت بڑے مفتی نے، اور مستند تے سکہ بند پیٹنٹ، انہوں نے ایک بڑی سونی تفسیر لکھی ہے صراط الجنان، کی نائیں ہو دا صراط الجنان، ان بھائی ہو لے آکے رکھو گھر، وڑیاں وڑیاں تفسیران تو تسی جناب، ہاں جی بچ جاؤ گے، بچ جاؤ تو مراد ہے کہ وہ کفایت کرے گی نا، تو اڈی ٹائم نہیں نا اتنا ہے، اس واسطے سمجھن واسطے بڑی سادہ آسان اردو ترجمہ انہاں اعلیٰ حضرت دا بھی رکھے ہے، تے پرانا اردو ہوندی وجہ تو جڑے مشکل الفاظ سن انہاں دا ترجمہ بھی کیتا ہے، آسان پیرائیے دے اندر اپنا ترجمہ بھی پیش کیتا ہے، اور میں ایک نہیں میں دے 1.5 سارے سپارے بالاستیاب پڑھ کے تے تاں اے تواڈے کے فرمائش کر رہے ہیں، تاں فرمائش کر رہے ہیں، ہاں جی ڈائجسٹ تو تے موبائل تو سارا نکلو اور گھر دے معمولات دے اندر داخل کرو، بہرحال ایک گھر دے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو کنز الایمان شریف دے اتے جڑی تفسیر لکھی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ ایدی کی شرح فرمائی، تفسیر کی فرمائی ہے شدہ علی الکفار، کافران تے بڑے سخت نے، سختی دا کی عالم ہے، گراف تے ہوندہ ہے نا، کوئی پیمانہ ہوندہ ہے، فرمایا کافران تے انج سخت نے جی میں شیر اپنے شکار تے سخت ہوندہ ہے، شیر دا دل کردہ ہے کہ میں پہلی جست دے اندر دشمن دا بوتھا توڑ کے ایدہ گاٹا توڑ کے میں دا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا، محمد عربی دے غلامہ دی حضور دی محبت دے اندر اے حال ہے کہ حضور دے دشمن تے انج سخت نے جی میں شیر اپنے شکار تے سخت ہے، جی میں شیر اپنے، یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، لفظ میرے اپنے نے، اس واسطے کہ شیر دا لالی وچ آ کے پھر وار کرنا، پنجا اگلے نو مارنا، ایک دہاڑ دے اندر دی گردن توڑنا، دا نوچ کے انہوں پھاڑ کے رکھ دینا، اس اعتبار دے نال اسی نکے جے بچے نے بھی آکھئے تو شیروں بھی چوڑا ہو جاندہ ہے تو جانور ہی ہے نا، لیکن شیر کے اس وصف کی وجہ سے، شیر کے اس وصف کی وجہ سے جو اس میں رب نے رکھا ہے جرت کا، استقلال کا، اور جس کو شکار کرنا اس پر سختی کے لحاظ سے، اس واسطے اقبال بھی آندہ ہے چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں اس زمانے میں بے حاجت و افرنگ جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد ہر دور
دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، کیونکہ شاہین بھی پرواز کرتا ہے اچھی تے اچھو ہی اپنا شکار ڈھونڈتا ہے، ایٹھا مردار اللہ دھیان نظر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دشمنان دین، دشمنان خدا و رسول دے اتے کیویں سخت نے. اشداء علی الکفار، کافر تے انج سخت نے جی میں شیر اپنے شکار تے سخت ہے. بھائی جو جس پہ سخت ہوتا ہے اس کو پھر اس کے ساتھ نفرت بھی ہوتی ہے. ذرا ان کی نفرت کا عالم کیا ہے، یہ بھی خزائن العرفان کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں. فرمایا انہوں دی نفرت دا اے عالم ہے، نفرت دا اے عالم ہے کہ او اے پسند نہیں کردے ساڑے جسم دے نال لگیا ہویا لباس وی انہوں دے لباس نو مس کر جائے. آج پینگاں پاندے نے نا تے رتے کلین وچھاندے نے انہوں واسطے ویلکم کرن واسطے. یہ پتہ ہی نہیں قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے جڑا گارنٹی دے رہے تواڈے دوست نہیں ہو سکتے، تواڈے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. انہاں نال یارانے نہ پالو، انہاں نال دوستانے نہ لاؤ، یہ تواڈے خیر خواہ نہیں ہوندے. ازے بھی انہاں دے اندر جڑے نا لوس دینے پہ کہ ودہ کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، قرآن دے اندر کہ ڈھیر سارے اہل کتاب ازے بھی چاندے نے کہ توانو اساں اسلام تو برگشتہ کر دیئے، کفر دی طرف لوٹا دیئے. اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. سختی کا عالم اور پھر ان کی نفرت کا عالم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ان کا ہے. اس واسطے کہ الحب للہ وللرسول والبغض للہ وللرسول، انہاں دی محبت بھی، انہاں دی نفرت بھی، عداوت بھی اللہ واسطے. کدے واسطے بے؟ اللہ واسطے. اور آپس دا کنج پیار سی. یہی کدی تفسیر پڑھ کے ویکھو کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں. جناب کتنے نرم دل ہیں بخدا. حدیث نے کتاباں چ لکھی ہے انج سی صحابہ جدوں آپس سے ملدے سن انج بد کے اگے معانقہ بھی کرنا ہے، مصافہ بھی کرنا ہے، جنوں آدھے نا ہاتھ بھی ملانا ہے تے جفا بھی مار کے ملنا ہے. تے منظر ایسا ہوندا سی اور کدوں دے وچھڑے کدوں دے. تو یہ حضور نے جو ان میں پیغام محبت اور جامع محبت ڈالا، یہ اس کا ثمر تھا کہ کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جب دولت ایمانی سے مالا مال ہوئے تو اب ایسے باہم آپس میں شیر و شکر ہو چکے ہیں. حدیث دے اندر موجود ہے ایک صحابی ایک دیڑے بان پھاب کے نکلے، جس پوزیشن چ ایسی بھی ہوئی ہے نا تے اگلا پوچھتا ہے کدے دی تیاری ہے، چلے ہو کدھرے؟ ایسی پوزیشن میں تھے نا وہ. پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی کدھر کی تیاری ہے؟ تو فرمان لگے نہیں کدائیوں میں نہیں جانا ہے. نہیں پھر بھی محسوس کیا. فرمان دے نے میں نے آج کام کوئی نہیں سی ویلا سا نیرا یہ سوچ کے گھروں نکلیا ہاں کہ آج میں راؤنڈ لانا ہے تے رستے دے اندر جننے بھی منو بندے مسلمان صحابہ حضور دے ملن گے نا سب نو سلام وچ پہل میں کرنی ہے، اگلے نو موقع نہیں دینا، میں پہلو ہی آخ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انج بھی کدی ہوا ہے؟ آج بھی ہوئے نا بھائی، آج بھی تو ایسا ہو نا کسی کو جانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں جانتے پھر بھی سلام تو سے کر دو، اسے سلام کرو جانتے ہو نہیں جانتے. یہ محبت کا بیج ہے، یہ محبت کا بیج ہے. بہرحال میں تھوڑے سامنے سیناریو منظر نامہ رکھ رہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ دا کہ کافران دے اتے سختی اور آپس دے اندر رحم دلی یہ تے سن لے ہو جنا پورے دا پورا سبق تے پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیڑ پلے پہ جائے گا. مضمون بڑا وسیع ہے، انتہائی وسیع موضوع ہے. فرمایا تراہم رکعن سجدہ، تراہم انہوں نے ویکھیا جے رکعن رکوع کر دے ہوندے، سجدن یا سجدہ کر دے ہونگے. حضور دے صحابہ دا وصف بیان کیتا گیا کہ اگر انہوں نے ویکھو تو کی کر دے ہونگے؟ رکوع کر دے ہونگے یا سجود کر دے ہونگے. یہ حضور کے صحابہ کا وصف ہے، سورہ فتح ہے. حضور کے میلاد کی محفل میں آنے والوں یہ پیغام میلاد ہے، یہ پیغام رسالت ہے، یہ حضور کے صحابہ کا وصف ہے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
فرمایا انہوں نے جس وقت بیکھو گے رکوع کر دینے کدی سجدے دے اندر ڈگ دینے اور منگ دے کینے یبتغون فضلا من اللہ رب تعالیٰ دا فضل چاندے نے وردوانا آتے ہو دی رضا چاندے نے. یہ حضور کے صحابہ کا وصف ہے. او حضور کے صحابہ کو ماننے والوں, نبی علیہ السلام کو ماننے والوں, نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں, حضور کے صحابہ کی غلامی کا دم بھرنے والوں, حضور کے صحابہ جیسا عقیدہ بھی اپنا لو, ان جیسی محبتیں بھی نچھاور کرنا پڑیں گی, ان جیسے غلامی کے تقاضے اور غلامی رسول نعرے میں جو دعوے کے تقاضے ہیں وہ بھی نبھانا پڑیں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا, صحابی تو بڑی دور کی بات ہے, تابعین میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا, کوئی غوث ایسا نہیں تھا, کوئی ولی ایسا نہیں تھا, کوئی کتب ابدال میں سے ایسا نہیں ہے جو بے نماز ہو. وہ سارے نمازیں پڑھنے والے تھے, رکوع کرنے والے تھے, سجدے کرنے والے تھے, فرائض کے علاوہ پنجگانہ کے علاوہ وہ تحیۃ الوضو بھی پڑھنے والے تھے, وہ اشراق بھی پڑھنے والے تھے, وہ چاشت بھی ادا کرنے والے تھے, وہ شب زندہ دار بھی تھے, وہ نماز تہجد بھی ادا کرنے والے تھے. نوافل کی کثرت کا عالم کیا تھا. رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن اٹھا کے دیکھو, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت دیکھنی ہے تو صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آج دے دور دے اندر بھی مسجد دی تعمیر دا موقع آ جائے, بڑھ چڑھ کے سارے مدد بھی کرن گے, مسجد بھی پختہ بن جائے گی, مینار بھی بن جان گے, ضرورت مطابق بڑے موٹے سٹاف والا کلین بھی بچ جائے گا, پکھے سی بھی لگ جان گے, تتے ٹھنڈے پانی دا بھی انتظام ہو جائے گا. اگر کمی ہوئے گی تے افراد دی کمی ہوئے گی. یاد رکھی مسجد دی آبادی کمیاں لائٹاں نال نہیں, مسجد دی آبادی پکھیاں تے ایئر کنڈیشنر نال بھی نہیں, مسجد دی آبادی انہاں سہولیات دی نال بھی نہیں. مسجد ادوں آباد ہوئے گی جدوں نبی دا کلمہ پڑھن والے آ کے اپنے متھیاں دے نال ٹیک کے زمین بھوئیں اتے آکھن گے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. گلی محلے والے اپنی مسجد نو آباد کرن گے, بخدا پھر مسجد بھی دعاواں دے گی, آکھے گی مولا تیرے سجدیاں دے نال انہاں مینوں عباد کیتا ہے, تو انہاں دی دنیا بھی آباد کر دے, انہاں دی آخرت بھی آباد کر. دیگ کر لو گے, لنگر کر لو گے, سارا کر لو گے, یار منن والے ہیں کرن والے ہیں, تے آ کنے کرنا ہے جی؟ ایتھے آ کے بس ہو جاندی ہے. وہ کس کرنا ہے؟ یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ صحابہ کا وصف ہے کہ جس وقت انہوں نے ویکھو رکوع سجدہ, ویکھو رکوع سجدہ, تے اونج سجدے نہ دینا ریت بڑی پرانی ہوگی. تنازع والی جگہ سی نا لاہور, تے راتوں رات بندیاں نے کدی تار کے اوتے چھت چھت پا چھڑیا. سویرے جدو اقبال نے ویکھیا تے پھر اس سے راکھیا سی مسجد تو بنا دی, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اقبال پہ آندہ ہے مسجد مرثیہ خواہ, آندہ مسیطہ وین پیاں پھیر دیاں, مسجدہ پیاں وین پھیر دیاں نے پیاں, آندہ نمازی کو نہیں رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صاحب اوصاف حجازی, مدینہ شریف, مکہ شریف, طائف, ایک کچھ علاقے جڑے نا, اس صوبہ سی نا سلطنت عثمانیہ دا جنہوں حجاز آکھیا جاندہ سی. نجد نے تے آل سعود نے برطانیہ دی اشیر باد دے نال خون دی ہولی کھیلی, سلطنت عثمانیہ ٹوٹی, انہوں نے قبضہ کر لیا اتھے, تے اس دا نام پھر انہوں نے سعودی عرب رکھ دیتا, ورنہ اس تو پہلو انہوں کی آکھیا جاندہ سی حجاز مقدس. کی آکھیا جاندہ سی؟ کی آکھیا جاندہ ہی حجاز مقدس. تے او حجاز مقدس والے جڑے حجاز دی زمین دے اتے سجدیاں دا بیج بونا لے سن نا, اقبال نے ادھر اشارہ کر دیا آگ سکیا, او چھکیا جے نمازی ہے نے نا تے تعداد ہی نظر آ رہی ہے, سر نظر آ رہے نے,
لیکن انہاں وچ مینوں او نمازی کو نہیں نظر آندے جنہاں دے اندر او حجاز والے حضور دے غلام والے وصف پائے جان، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ، یعنی حجاز مقدس والے وصف رکھنے والے نمازی نظر نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے آج کا لبرل طبقہ، یہ پڑھا لکھا طبقہ بس کہتا ہے بس نماز پڑھنی چاہیے، جی بس نماز پڑھنی چاہیے، بس صرف نماز پڑھنی چاہیے، بس کافی ہے، اتنا ہی کیا اتنا ہی کافی ہے. اور یہ تو احکام شریعہ میں فرائض میں سے ایک فرض ہے، جیسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہے، اسی طرح نماز بھی فرض ہے. نماز کوئی سارے کی ساری دین کی عمارت نہیں ہے، اگرچہ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے. اور دن معاشر کے جب رب تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بندے کے اعمال کے متعلق بعض پرس ہوگی پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اتنی معتمم بھی شان عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس انداز میں ادا کر کہ تجھے یہ رکوع کرنا، تجھے یہ سجدہ کرنا غیر کے آگے جھکانے سے بے نیاز کر دے. اس واسطے اقبال آندا ہے نماز بھی پڑھنا آ جائیے تو پھر بھی ساڑی صورتحال بندی نہیں جڑی بننی چاہیے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی اے صدا کہ تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دعا کر رب ان حالات تو دنیا دی مادیت پرستی دی اندھی دوڑ دوں ایک پاسے لگ کے لوجہ اللہ حضور قلب دے نال سجدے کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ایسا سجدہ جڑا اگے پیچھے متھے ٹیکن تو بے نیاز کر دے، اگے پیچھے متھے ٹیکن تو تراہم رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ انہاں دی علامت کیے، انہاں دی ایک علامت ہے کہ انہاں دے چہریاں تو سجدیاں دے نشان نظر آؤندے نے، سجدیاں دے نشان نظر آؤندے نے. کثرت سجود دے نال جس وقت غبار پیشانی تے لگ جائے ایک نشان تے وہ بھی بن جاندا ہے، لیکن محدثین اکرام نے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس تو بھی پہلوں اس قرآن دی آیت دی تفسیر کر دیا ہویا بیان کیتا کہ اس نشان تو مراد وہ نشان لے کہ دن محشر دے خالق کائنات وحدہ لا شریک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتیاں دے وچوں سجدے کرن والیاں نو خصوصی طور دے اتے حضور دے صحابہ نو او رونق عطا فرمائے گا کہ انہاں دے متھے جڑے نے سجدیاں والے اعضاء جڑے نے انہاں دی چمک دمک، انہاں دی جل تھل، انہاں دی نورانیت چاندنی ساریاں نالوں وکھری ہوئے گی. اونج ویسے حضور دے صدقے حضور دی ساری امت نو ہی اے اعزاز ملے گا. ایک صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ مجمع معاشر ڈھیر سارا اکٹھ ہونا ہے تے تسی سانو پہچان لو گے؟ حضور فرمایا میں پہچان لگا. یا رسول اللہ شکلاں بھی ملدیاں جلدیاں ہونیاں نے، بندے بھی ڈھیر ہونے نے تے کس طرح پہچان لو گے؟ حضور نے فرمایا میں انہاں وضو دے اثرات تو پہچان لگا. وضو دے اثرات تو کس طرح وضو دے اثرات تو فرماندے نے امتاں پچھلیاں بھی وضو کر دیاں رہیاں نے، لیکن میری امت دے جڑے وضو کرنے والے نا انہاں دے اعضائے وضو قیامت والے دہڑے غرم محجلون انج چمک رہے ہونگے جویں 14ویں دا چاند ہوندا ہے، انج چمک رہے ہونگے. یعنی حضور دے ہر امتی اے نہیں کہ اس کو 1450 1450 سال پہلے انہوں میسر آوے گا، انہاں دے تے اور ہی وارے لے آ رہے ہیں نا، مہاجرین انصار سابقون اولون کلم وعد اللہ الحسنہ. رب تعالیٰ سارے آن دے نال بلائی دا وعدہ فرمایا تے سارے پکے ٹکے جنتی اے ساڑا عقیدہ ہے. لیکن حضور دے صدقے بعد والیاں امتیاں نوی رب تعالیٰ وحدہ لا شریک اعزاز عطا فرمائے گا. اور گل کر دے نا اج انہاں دے اوصاف وصفیاں حضور دے میلاد دی تو رب دا قرآن
فرماندا ہے کہ میرے محبوب دے صحابہ دا وصف جڑا نا میں پچھلیاں کتاباں چ بھی بیان کیتا ہے، ذالک مثلہم فی التورات، ذالک مثلہم فی التورات، فرمایا یہ مثال تورات سے بھی بیان کی تھی ہے کہ میرے محبوب کے صحابی ایسے ہیں، میرے محبوب کے غلام ایسے ہیں، میرا محبوب ایسا ہے۔ پتہ چلیا دور پچھلیاں نبیاں دا سی، گل حضور دے صحابہ دی ہو رہی سی، گل حضور دے صحابہ دی ہو رہی سی۔ اس واسطے جانے من اپنی زندگی نو ذرا سجدیاں نال بھی عبارت کرنا پوے گا، اپنی زندگی نو، ہاں اے نہیں کہ اذان ہوئے تے جسے ہی تے رونگٹے بھی نہ کھلے ہون، جون تک نہ رنگے، آنکھو شاید کسی ہوری نو بلایا جاندہ ہے، روٹی دا اعلان ہوئے سارے کٹھے ہو جاندے، نماز واسطے اعلان ہوئے تے بندہ ہی کوئی نہ لبے، یہ بھائی کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نماز ہمارا حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی ہے، تے فرما بردار اولاد فرما برداری کرے نا تے ماں پیو نو ٹھنڈ پہنچ دیئے۔ اسی طرح مانوی تے روحانی اولاد امتی بھی ہوندہ ہے، جدو امتی نے ایک عمل کرے گا تے رب دے نبی نو ٹھنڈ پہنچے گی، رب دے نبی نو سکون پہنچے گا، تسکین پہنچے گی، امتی دے عمل دے نتیجے دے اندر راحت پہنچے گی۔ حضور دے صحابہ دا وصف پھر اگے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اساں انجیل دے اندر بھی انہاں دا وصف بیان کیتا ہے کزرع اخرج شطہ فآزرہ۔ یار تواڈی میرا خیال ہے تھک دے جا رہے ہو، دوستان گرامی قد ذرا توجہ چاہواں گا، میں تواڈا مائنڈ میں سمجھنا وا کہ ساڑھے دیہات بلکہ پورے پنجاب دا یہ معاملہ ہے کہ سارے ہی سور ترنم تے سوارا جڑا نا اس لے نو بڑا پسند کر دینے، لیکن میں کوشش کی تھی اس تو ہٹ کے کوئی سبق جڑا نا اے تے جان کے میں ٹچ دے رہا ہوں کسی ویلے سور لان لگ پیندا، نہیں تے میرا دل سی بڑا سوکھا جا کر کے ایک سبق تانوں سناندا تاکہ ذہن نشین ہو جاندا، لیکن مینوں پتہ ہے بندے سوڑے پے جاندے نے، تو لہذا لوگاں دی نبض اتے ہاتھ رکھنا ہے بھی تے بیان کرنے والے دا ہی کام ہے نا جی، یہ بھی بیان کرنے والے دا ہی کام ہے، انہاں دا ہی کام ہے سمجھن کہ انہاں دا گراف ہون جواب دے رہا یا انہاں نو گل سمجھانی ہے یا سو گئے نے ٹھڈے تے نہیں ہو گئے۔ ساڈے شاہ صاحب سن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں حقیقت معذرت نال فرماندے سن پی سید جلال الدین شاہ صاحب کہ خطابت دے وچ جڑا نا 80% ریا ہے تے تدریس چ 20% ریا ہے، خطابت جے 80% ریا ہے تے تدریس چ کنی ہے 20% ریا ہے۔ اس واسطے ریا، تسنع، بناوٹ، خود پسندی اے دے تو رب چاہے، اے دے تو رب تعالی اپنی پناہ عطا فرمائے، لیکن خطیب نو بڑا کچھ کرنا پہندا وے، وگدے پانی اتے اگ لان دی صلاحیت خطیب وچ ہی ہوندی ہے صرف، ٹھیک ہے، لیکن او خطابت چونکہ فن بھی ہے نا تے او فن دے لحاظ نال کر رہا ہوندا ہے، ورنہ حضور دے گلستان دے جننے پھل نے نا انہاں دیاں نیتاں اے نے کہ سارے ایمان لے کے جان، انہاں دا اولین مقصد سچی گل ہے، اہل اسلام اہل حق دے جتنے علماء نے انہاں دا ٹارگٹ اے ہی ہے کہ ساڈی جویں دی بھی تبلیغ ہے اے دے نتیجے چ ثمر کی لبے کہ اے سارے کلمہ پڑھ کے جان، جس وقت جان کلمے دی دولت لے کے جان، کلمے دی دولت لے کے جان، تو کلمے دی دولت اونوں ملے گی جڑا دنیا اتے منگے گا یا اللہ ایمان دیں، یا اللہ ایمان دیں، یا اللہ ایمان دیں، بغیر منگیوں دنیا تے رب ہر ایک نو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک نو دے رہا ہے، ہر ایک نو دے رہا ہے، لیکن یاد رکھے دین تے ایمان تے آخرت رب انہوں عطا فرماندا ہے جیڑا رب کولو منگے، جیڑا رب کولو منگے، تے جنہاں نو اس سمجھ آئیے انہاں نو اس فکر نے بڑھیاں کر کے رکھ دیتا ہے کہ خاتمہ پتہ نہیں کینجدہ ہوئے گا، خاتمہ ہو رہے کینجدہ ہوئے گا۔ یہی بات ہے کہ صحابہ کی دور کی بات ہو، تابعین کی یا بعد والوں کی بات، ان کو ہر وقت جو فکر لاحق رہتی تھی وہ یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ مرن لگے ایمان نصیب ہوئے، مرن لگیاں ایمان نصیب ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آکھا جناب دعا کرو رب جنت دے، آپ کمب گئے، کپ کپی تاری ہوگی، فرماندے نے ایڈی وڈی گل جنت دے، رب سانو دے، فرماندے نے تے نہیں پتا رب کنا لوگاں واسطے جنت بنائی ہے، دعا اے کر کہ رب سانو معاف کر دے، رب سانو معاف کر دے۔ اور از خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب نہ جنت دے نہ دوزخ دے، وشکار ہی رکھے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کا قد جتنا بڑا ہوتا ہے نا خوف و خشیت بھی اس میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے، ورنہ حضور دے پیارے حضور دے صدقے جنت ونڈن گے،
حضور دے پیارے حضور دے صدقے حوض کوثر دے جام پھڑ پھڑ کے حضور دیاں پیاریاں دے وچ تقسیم کرنگے، لیکن جانے من ایمان یہ رکھنا پڑے گا، اور سبق میں چھڑ دیتا ہے جتے آتی ایمان اپنا مضبوط کرنا پوے گا۔ کیڑا کہ مینوں اکھی ویکھے دے اتے اتنا اعتماد نہیں، کنی سنے دے اتے اتنا اعتماد نہیں، جتنا اعتماد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اتے اعتماد ہے۔ آج قرآن دے اتے بھی اعتماد کر، جناب مصطفیٰ دے فرمان دے اتے بھی اعتماد کر۔ جس وقت اعتماد جان گزین ہو جائے گا، دنیا دیاں رنگ رنگینیاں تمہیں بیزار ہو جائیں گا، مادیت پرستی دی دوڑ دے اندر دوڑنے دا شکار ہونے تو بھی بچ جائیں گا، جڑی ایسی اندھے تے بند خود دے اندر سانو سٹ کے تباہ و برباد کر دیئے پئی، جدے تو واپسی دے رستے بند ہو چکے نے۔ جس وقت اے فکر تے سوچ تے فکر آخرت میسر آ جائے گی، اعتماد میسر آ جائے گا، پھر تیری توجہ بھی آخرت دی طرف لگ جائے گی، تیری فکر بھی آخرت دی طرف لگ جائے گی کہ دنیا جیسی کیسی بھی ہے وہ گزر ہی جائے گی، کامیابی ہو دوں گی جدوں دنیا دے تو ایمان لے کے چلا جاواں گا۔ یہی وجہ ہی حضور دے اتے اعتماد کرنے والیاں دا یہ عالم سی۔ صحابی رسول ہاتھ دے اندر کھجوراں پھڑیاں نے، میدان کارزار دے اندر نے، لیکن جس وقت جنت دی گل آئی تو کھجوراں بھی پرن سٹ دیتیاں نے، تلوار لے کے تنے تنہا میدان کارزار دے اندر انج نکلے نے، گرج دے آیا شیر دی طرح دشمن نو دھاڑ دے آیا، للکار دے آیا، اعلان کی کر رہے نے کہ دنیا دا رزق نہیں کھواں گا، ان میں رزق کھواں گا تے میں جنت دا رزق کھواں گا۔ اے انہاں دے اعتماد دا علم سی۔ آج حضرت پاکی نہیں پہ ہوندہ کہ پتہ نہیں اگلا اگا کوئی ہے بھی ہے نہیں یا نریاں مولویاں نہیں گلہ نے ہو رہے۔ یقین جانو ایسے حالات بنے پہ نے، ایسے حالات بنے پہ نے۔ خدا دا بندہ آئے روز ایسیاں خبراں آج تے سوشل میڈیا نے اور ڈیر نریاں برائی نہیں عام کی تھی، چنگیاں گلہ بھی بڑیاں عام کی تھیاں نے۔ اتنے لوگ 4 مہینے تو بعد ساڑھے نال میرے تو ایک کلاس پچھے سن، بھائی محمد مظہر کیوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درسے دے اندر پڑھی دا سی تے وہ فوت ہو گئے نے، اور سواوے انہاں دے قبرستان دے اتھے قبر ہے، میں قبر شریف تے بھی گیا، جنازے تے بھی موجود سن، جس دن چند جی سرکار دا وصال ہویا سی، اسے دن انہاں دا بھی جنازہ مغرب دی نماز تو بعد پڑھیا گیا سی۔ تو بھائی مظہر دی قبر پچھلیاں بارشاں دے وچ پانی پہ آیا ایک سائڈ تے، تو ایک سائڈ دی بھائی ساری بہ گئی تھلے، قبر کھولنی پہ گئی۔ والد صاحب دے بھی استاد نے، استاد مولانا کریم بخش صاحب اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمل چے عمر چے برکت فرمائے، انہوں نے مشورہ کیتا، انہوں نے سرپرستی فرمائی، اجازت بھی فرمائی، پھر انہوں دی قبر کھولی گئی۔ 4 مہینے بعد ایتھے جناب علی موئے اپے آوے کفن دے کے تے برفان دے بلاک لین جاندے نے، تے اندے نے جلدی کرو ہنج پہ ہوندہ ہے او جلدی کرو۔ 4 مہینے بعد بھائی محمد مظہر کیوم دی قبر کھولی گئی، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، بھائی ارین جے تازے پہ سن، بالکل ترمدار، یہ دور کی بالکل قریب کی بات کر رہا ہوں، اگلے دن کی بات ہے، ابھی ان کے قبر پر بھی حاضری کا مجھے موقع میسر آیا۔ وجہ کی ہے اور خدا دے بندیو اعتماد، اپنا دین دے اتے پکا کرو، رب رسول دے اتے پکا کرو۔ یہ مولویوں کی باتیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ محمود الوراق نے، میں کتابیں پڑھ رہا تھا، ایک حبشی غلام ہے، ایک حبشی غلام وہ شادی نہیں سی کر رہے، انہوں نے شادی کر لے بھائی، تیرے اخراجات اسی کرنے ہیں، جو ضرورت ہوندی کر لے۔ انہوں نے نہیں میں نہیں شادی کرنی، میں رب چاہیا نا تے اگاں جا کے حورانے عین دے نال ہی شادی کرانگا، یعنی جنتی حوران دے نال ہی شادی کرانگا۔ لیکن محمود وراق کہندے نے معاملہ ایسا بنیا کہ جنگ دا دور آ گیا، تبل بج گیا، کفار دے نال جہاد دا اعلان ہو گیا۔ جو اعلان ہویا وہ حبشی غلام بھی ساڑھے نال جڑا وے چل پیا، جہاد دے اندر شریک ہویا، تے مردانہ وار جہاد کر دیا ہویا، تلوار زنی کر دیا ہویا، بالآخر وہ بھی شہید ہو گیا۔ رات نو جس وقت جنگ کھلو جاندی سی، دواں طرفوں جھنڈے پرچم بلند ہو جاندے سن۔ پہلی جنگ بھی اصولاں دی ہوندی سی نا، کہ ایک ٹائم ہوندا سی شروع ہوندی سی، پھر بند بھی ہو جاندی سی، اور ایک دوجے نو انگرا کر کے بھی لڑدے ہیں، من دو بدو گتھم گتھا بھی اگ دا لاوا دہک جاندا سی، ایسا بھی ہوندا سی۔ تو رات نو جس وقت اپنے سنگی نہ ملن تے پھر وام جاندا سی، یہاں شہید ہو گیا، یہاں اگلے اغوا کر کے لے گئے نے، چاہ کے لے گئے نے۔ تو جس وقت دیکھیا نا حبشی غلام بھی نہیں نظر آ رہا، تو شہید ہوئے مسلمانوں دے نش اکٹھے کیتے جا رہے سن، تے ایک جگہ تے ویکھیا دھڑ نظر آ رہا، تے دھڑ تے اسے حبشی غلام دا سی، سر نہیں سی، تلاش کیتا تے دوجی جگہ سر بھی نظر آ گیا، یعنی دھڑ کدھرے پہ ہے، سر کدھرے پہ ہے، دھڑ لیدہ ہے، سر لیدہ ہے۔ تو جڑے بیلی سنگی آدھے ہوندے ہیں نا کہ یار شادی کرا لا، تو آدھائی میں جنت دیاں ہوران دے نال شادی کرانگا تے اگاں جا کے کرانگا۔ اور بھائی یہ آپ کو اعتماد دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اعتماد دلانے کے لیے اپنا یقین پختہ کرو۔ ایمان کا معنی یقین ہے،
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یقین تو قوم محروم ہوئی پئی تے ادیر حالات پڑے نے آدھے نے اے جان بڑا میٹھا تے اگلا کسے نہیں ڈٹھا ایسی ٹون بدل چکی ہے ہمیں دکیاں نوسی قرار دیتے ہیں ہم جو یہ دین کی باتیں کرتے ہیں نا مرنے کی محاسبے کی رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کی قبر کے معاملات دن حشر کے ترازو کا سجنا عدل کا میدان یہ سارا وہ کہتے ہیں یہ بس یہ باتیں ہیں ساری نعوذ باللہ من ذالک نام نہیں لینا ورنہ یہ ایسے وزراء موجود ہیں وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ موت کا منظر کتاب اب بھی پڑھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اے پتہ ہی نہیں مت ماری اور کی پڑھتے رہنے حضور فرماندے نے تواڈے وچوں دانا ہے ہی ہوے جڑا کثرت نال موت نو یاد کرے الکیس دے لفظ نے حضور فرماندے نے وڈا دانا ہوے کہ جڑا بندہ موت نو کثرت نال یاد کرے اور مرنے تو بعد واسطے تیاری کرے حضور فرماندے نے وہ چوکھا سیاں ہے بہرحال حبشی غلام دی گل کر رہے ہیں ویکھیا سر آپ ہی ہے دڑ آپ ہی ہے پوچھن والے نے وہ گل یاد آ گئی یار انہیں تے یاد بھی نہیں کیتی آج اللہ نو پیارا ہو گیا جامع شہادت نہیں دوش کر گیا یار یاران دے یار ہوندے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ مجاہدہ نو وڈے جگرے کلیجی عطا فرمائے سن بیان پھیرن والی وہ قوم نہیں سن ہے ٹھیک ہے انہاں نے نا جس ویکھیا سر پہ ہے دڑ پہ ہے تے وچ ایک نے کسی آکھیا کہ سنا لب گئیاں نہیں ہو رہا مجاہدین اسلام میں سے کسی نے کہا بھائی آپ کہتے تھے شادی کروں گا حوران عین سے جنتی حوروں سے ہو گئی یا شادی سنا بھائی یعنی اس کا ناشا دیکھا نا جسم پڑا ہے ایسے چہرہ پڑا ہے میں کیا سنا بھائی تو تے اندر سے شادی حوران نال کرانگا سننا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہی کہا کہ سنا بھائی حبشی غلام حوران عین کتنی حوریں تجھے ملی ہے شادی ہوگی تیری کتنی حوروں سے شادی ہوئی بتا نہ ذرا فرد محبت میں پیار والا دوست کہہ رہا تھا اب دھڑ سے سر جدا ہے سر ادھر پڑا ہے دھڑ ادھر پڑا ہے دھڑ سے بازو جڑا ہے بازو سے ہاتھ جڑا ہے ہاتھ سے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں سر ادھر ہے دھڑ ادھر ہے بازو میں جنبش آئی ہاتھ ہلا تین انگلیاں کھڑیاں کر کے بتا دیا کہ ناشا میرا ابھی فرش زمین پہ پڑا ہے رب نے جنت کی تین حوروں سے میری شادی کر بھی دی اسا کیا ناشا میرا اتے پہ ہے تے رب نے نا اینجو ساتھ چاہ چھڑیا اسا کیا ترے انگلیاں اس چاہ چھڑی تین انگلیاں اسا کیا شادی میری رب نے تروں نال کر چھڑی باقی اس تو بعد یہ یقین ہے یہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقہ مبارکہ سی جس وقت بھی میدان جہاد سے جانا تو آپ دواں افواج دے درمیان کھلو کے کفار نوں دعوت اسلام دیندے سن سب تو پہلے کی ہے دعوت اسلام عقیدہ توحید و رسالت دسنا جنت دوزخ دا منظر سامنے رکھنا فرما بردار بنو گے جنت ملے گی نافرمان ہوگے دوزخ دے اندر جاؤ گے تو جس وقت آپ نے گل کی تھی کیونکہ طریقہ سی آپ دا اے آپشن ہوندی سی پہلی دوجی یہ ہوندی سی کہ سرنڈر ہو جاؤ ہتھیار سٹ دیو اور جزیہ سانو دیو جڑا اسی تواڈے پابند کرنے تواڈے جان مال عزت آبرو دی حفاظت ساڈے ذمہ آ جائے گی اس تو بعد تیسری آپشن پھر یہ ہوندی سی کہ ہن ساڈے تواڈے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی یہ حضور کا طریقہ مبارکہ تھا تو جس وقت حضور نے فرمایا جنت دوزخ دا منظر سامنے رکھیا تو کفار یا صفان دے وچوں کسی آکھیا کوئی نہیں چھڈو انجے جنت دوزخ والی گل سب بنائی ہے یہ سب دنیا ادھر یہ معاملہ ہے کوئی نہیں بس مر گئے ختم کوئی نہیں آئی ہے جنت والی بات یہ جو آپ مفروضے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلمان فارسی حضور کی سواری کی لگام پکڑے غلامانہ انداز میں حضور کے سامنے کھڑے تھے حضور سواری پہ سوار ہیں وہ سواری کی لگام پکڑے سامنے کھڑے ہیں جب سامنے کھڑے ہیں سلمان فارسی نے سنا یہ کافر میرے آقا کی بات کا رد کر رہا ہے اور جنت اور جہنم کے حقیقی تصور کا یہ مذاق اڑا رہا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے ادھر ہی کھڑے ہو کر چیلنج کر دیا حضور کے عشق و محبت میں یہ عشق کا تقاضا تھا کہ اب پوچھا نہیں ہے یا رسول اللہ میں اس کو جواب دوں حضور کی سواری کی لگام پکڑنے والے سلمان فارسی نے کہا ارے کفار جنت اور دوزخ کے حقیقی تصور کو جھٹلانے والوں میں ادھر کھڑے ہو کر تمہیں مجمع محشر میں کھڑے گاڑے ہوئے جھنڈے بھی ابھی دکھا دیتا ہوں کی فرمایا میں تو انہیں بکھا چھڑنا انہیں بکھا دینا حضور نے دیکھا ایسے سلمان فارسی کی طرف حضور فرماندے نے سلمان یہ لگتا ہے تیرے دلے دا رومال چی گیا ابتدا
گفتگو چ میں ایک روایت سنائی سی نا عبداللہ بن سلام دی وا دل تے ہے نے پر دلاں چوں غلاف حضور دے صدقے اٹھدا وے تے جدے دل چوں غلاف اٹھ جائے پھر اونوں قیامت دیاں قداں تے نظر پہ آوندا وے صرف نظر ہی نہیں آوندا بلکہ دوجیاں نوں وکھان دی صلاحیت وی اودے وچ رب پیدا کر دیندا ہے اس واسطے سلیمان فارسی نے کیا میں تانوں وکھا دیواں حضور نے فرمایا نہیں سلیمان یہ کام کرنا ہو تو میں بھی کر دوں لیکن حکم ایمان بالغیب کا ہے حکم کس کا ہے حکم کس کا ہے بھائی آندرے حکم ایمان بالغیب دائے یہ ہے جن کو پاس یقین کی دولت تھی رب نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا آخری بات بس گفتگو ختم ہے اس بات حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ حضرت زیاد صحابی رسول احد دا میدان ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں سب نو مدینہ شریف لے جائے تے پھر احد دا میدان بھی جا کے دیکھو تے احد دا قبرستان بھی دیکھو تے حضرت امیر حمزہ دے دوارے تے سلام بھی عرض کرو اور ازے تک جڑیاں خشبوہاں تھو پھوٹ رہیاں نے انہاں خشبوہاں دے ہلیاں دے وچ رب تعالیٰ تو انہوں بھی سانساں لینے دی توفیق عطا فرمائے مینوں بھی عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے حرمین شریفین دیاں رونقاں نو رب تعالیٰ بحال فرمائے احد دے میدان دے اندر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تھم چکی سی زخمیاں نو پانی پیان واسے مرم پٹی واسے لوگ کے بڑھ رہے سن المومنین سیداتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مرویات دے وچوں ہیں اور آپ خود آگے بڑھیاں تو جس وقت دیکھا کہ مریض زخمہ دنال چور سی اور زخمہ دنال چور ہون دی وجہ تو تھوڑا کرا رہا سی آپ قریب پہنچیاں کہ شاید کچھ پانی دی ضرورت ہوئے شاید کچھ پانی دی ضرورت ہوئے تو آپ نے پانی پیش کیتا تو دیکھا کہ زخمی بندہ کچھ ہونٹ ہلا رہا ہے کہنا چاہ رہا گویا آپ فرماندیاں نے میں ذرا کان قریب کر کے سنیا توجہ دے نال تو پیندہ سی اللہ دے نبی تے اللہ رحم کرے کوئی بندہ ہوئے نہ جیا جڑا حضور تک پیغام پہنچا دے کہ تواڈا زیاد دنیا تو جا رہے ہیں تواڈا زیاد دنیا تو جا رہا ہے کوئی یہ پیغام حضور تک پہنچا دے حضور تک کوئی میرا یہ سنیا پہنچا دے تو ام المومنین فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کریے نے یا رسول اللہ فلان زخمی تو انہوں یاد کر رہے ہیں حدیث شریف لفظ نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو چلو ترجمہ ہی بیان کر رہا ہوں لیکن بیان نہیں ترجمہ کہ حضور جلدی دے نال گئے حضور جلدی دے نال گئے لیکن جس وقت گئے تے ویکھیا زیادیاں اکھاں بند سن حضرت زیاد دیاں اکھاں بند سن حضور چہرے تے جا کے کہنے زیاد میں ویکھنا میں آ گیا حضرت زیاد نے مخاطب ہو کے حضور فرماندے نے زیاد دیکھ میں محمد آ گیا ہائے ہے آئی تے میں بھی تمہیں دعا کرنے ہیں نا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت آئے دیدار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زیاد میں ویکھ میں تیرے کول آیا ہوں جناب زیاد نے اکھاں کھول لیتیاں جس وقت ویکھیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ودہا والا چہرہ سامنے میں تے حضرت زیاد حضور دا غلام سمجھو اپنی معراج تے پہنچ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخمہ دنال چور حضرت زیاد نو فرمایا زیاد اس وقت تیری کوئی آخری حاجت ہوئے تے اپنی اس حاجت نو بیان کر تاکہ تیری اس حاجت نو پورا کیتا جائے تاکہ تیری اس حاجت نو پورا کیتا جائے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمہ دنال چور ذرا استنال میں تصور پیش کرانگا میرا تیرا اگر اسام حالات دے اندر دیکھنے آخری وقت جس وقت آیا ہوئے تو کی اندر نے میرے بچیاں دا خیال کریا میرے گھر والے دا خیال کریا میری فلانی تجارت میری زمین میرا کاروبار اہل و عیال دی فکر ہوندی ہے لیکن نام عشق والے دا انداز اور محبت والے دا انداز اور سچیاں غلامان دا انداز اور جناب کریم آقا دا چہرہ سامنے وے دینے حضور فرماندے نے زیاد
اپنی حاجت بیان کر، تیری اس حاجت نو پورا کیتا جائے گا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا فرمان سن کے زخمہ دے نال چور اپنا جسم اپنی ساری قوت نو صرف کر دیا آیا، بیک ہمت ہو کے ساری قوت اکٹھی کر کے پوری ہمت لا کے اپنے جسم نو جھٹکا دیتا تے جھٹکا دے کے اپنا سر حضور دیاں قدمان تے رکھ دیتا۔ حضور دیاں قدمان دے اتے سر رکھ کے جانے من میں ٹاپک چینج کیوں کیتا ہے، ٹریک چینج کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ انہاں پاکاں دے صدقے مینوں تینوں بھی یقین مل جائے، بعد والی زندگی دے بارے سنوں پک ہو جائے۔ قسم رب کعبہ دی جنہاں نو اخروی زندگی دا پک سی، انہاں نے پکے مکان میں سے تو نہیں بنائے، اس دنیا دے نال دور دی انہاں رشتے نہیں لگائے، انہاں اس واسطے کہ آندے سن مسافر خانہ ہے، آج نہیں تے کل جاواں گے، کل نہیں تے پرسوں جاواں گے، بالآخر آگاہی چلے جاواں گے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر حضور دے قدمان دے وچ رکھیا، ہمہ تن گوش ہو کے ذرا جملہ سنے ہیں، چلو میں آج ایدہ بھی معنی ہی کر دینا، ہمہ تن گوش دا معنی آئے ہوئے کہ سارا جسا کن بن کے ذرا جملہ سنے آئے۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دینے اندنے ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، میں اللہ دے رب ہونتے راضیاں، یعنی وقت آخر جامع شہادت نوش کر چکے نے، جامع شہادت نوش کر چکے نے، جنت دی شارع دے مسافر دے بن چکے نے، لیکن وقت آخر پھر بھی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان دا گواہ جناب رسول اللہ نو بنا رہے نے، کیا دینے ردیت باللہ ربن، کہ میں اللہ دے رب ہونے تے راضیاں، اور رب تعالیٰ وعدہ لا شریک دے نبی سونے محمد انہ دے نبیوں نے تے راضیاں، میں اس گل دے اتے راضیاں، میں اس گل دے اتے راضیاں۔ اپنا سر حضور دیاں قدمہ چی رکھ کے اے جملے زبان دے وچو بولے ردیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، آخری جملہ کی ادا کیتا، آمدے نے فزت برب الکعبہ۔ سمجھ نہیں نہ آئی، میں ان ترجمان دسن لگا ماں، پھر تو آڑی سبحان اللہ میں ویکھاں دا کتے جاندی ہے۔ اے اللہ میں تیرے رب دے، یا رسول اللہ ردیت باللہ ربن، میں اللہ دے رب ہونے تے راضیاں، وبالاسلام دینا، اسلام دے دینوں نے تے راضیاں، وبمحمد النبی، اور محمد پاک دے نبیوں نے تے راضیاں، فزتو برب الکعبہ، اور رب کعبہ دی قسم میں زیادہ آخری نعرہ وے، فزتو فزتو فزتو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا دینے میں اے آخری جملہ ہے، فزتو برب الکعبہ، پھر اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں حضور نو دیکھ رہیاں نے، تے جان جانے جانا دے سپرد کر دیتی ہے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ جان بھی، یہ جان بھی، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایسے ختم شریف جو کا سمان کو نہیں آیا، میرا حلقہ لگا رہا ہوں اکے بھیا تکے بھیا، جی بس کرو۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی،
سرتابہ قدم اللہ کی شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کوئی وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان کہتا ہے اس واسطے حضرت زیاد آندے نے حضور میری آخری خواہش یہ حضور میری سامنے تے حضرت زیاد دا ایمان کہہ رہے ہیں نا، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رب تعالی وحدہ لا شریک اپنے محبوب دی غلامی دا دم بھرنے نہیں بلکہ غلامی دے تقاضے جڑے نے انہاں نو پورا ویوانے دی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے اپنے نال محبت کرنے دیاں علامتاں بیان فرمائیاں نے اتھے اے بھی فرمایا نا کثرت دے نال درود پڑھنے والا ہوئے گا، اتھے حضور نے فرمایا میرے نال محبت کرنے دی علامت اے وے او قرآن دی بڑی تلاوت کرنے والا ہوئے گا، اتھے حضور نے اے بھی علامت بیان فرمائی، حضور فرماندے نے میریاں سنتاں نو زندہ کرنے والا ہوئے گا، میریاں سنتاں نو زندہ کرنے والا ہوئے گا، اور نال اے بھی فرمایا اتنی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بھی کامل ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں جتنی دیر تک اپنیاں خواہشات نو بھی میری سنت دے تابع نہ کر دے، اپنی خواہشات نو بھی میری سنت دے پیرو نہ کر دے۔ اور یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک حدیث بھی سنا دیواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا لوگ جس وقت دنیا نو وقت دیں گے، ویلیو دنیا نو صرف دیں گے، فرمایا پھر دین دی وقت انہاں دے دل چوں نکل جائے گی، دین دی حیبت پھر دل وچوں نکل جائے گی، اور فرمایا جس وقت امر بالمعروف تے نہی عن المنکر چھڑ دیں گے پھر وہی دی برکت تو محروم ہو جان گے۔ جس وقت امر بالمعروف تے نہی عن المنکر یعنی اچھائی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا جس وقت امت نے چھڑ دیتا پھر کی ہوئے گا وہی دی برکت تو محروم ہو جان گے۔ پھر حضور فرماندے نے جس وقت انہاں آپس دے اندر گالی گلوچ دینے بھی شروع کر دیتے پھر خدا تعالیٰ دی نظر رحمت بھی گر جان گے۔ پتر اعوذ باللہ بھی کسی ویلے پڑھیا کرو، سبحان اللہ تے آئی ہے وے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا پتہ ہے میں کڑیاں شہیں بیان کر گیا ترے توجہ ایسی کوئی نہیں سی کہ نہیں رائے نہیں سی ختم، ایسا سمجھو گفتگو دا خلاصہ ہے وے۔ فرمایا جس وقت دنیا پیچھے لگ جاندے دین دی وقت نکل جائے دی، یہی وجہ ہے ویزا فری ہوئے یا آسانی نال جانا ہوئے، پیسے بھی لین بھی ہر شے ارجنٹ پئی بندی ہے، پیٹ کے مار جائے اذان دینے والا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے کسی نو پچھ ہی نہیں ہوتا، بھائی انجی رہنا ہے ہمیشہ انجی رہنا ہے۔ حضرت ثابت بنانی قبر انہاں دی بند ہوگی نا تے پھر وچ کوئی اٹ ڈہ گئی وہ اڑ کے اٹ رکھن لگے تے ویکھیا ثابت بنانی دی قبر کھلی بھی ہوگی تے کھلو کے اسے ٹائم ہی انہیں نماز بھی پڑھنی شروع کر دیتی، اسے ٹائم نماز پڑھ رہے یعنی وہ ایک تے سی دعا کر دے انہوں نے یا اللہ قبر کو تاہ دے نگاہ وسعت عطا فرما، لیکن وہ دبنے والے نے ویکھیا اسے ٹائم ہی قبر کھلی ہوئی پئی ہے تے جنا کھلو کے نماز پہ پڑھدا ہے تے دب کے باج کے گھر گئے وہ گھروں پوچھئے کیڑا عمل ہے صاحبزادی صاحبہ انہاں دیاں نے دسیا ابا جی یہ دعا کر دے ہوندے ہیں یا اللہ یہ تو کسی واسطے مقدر فرمایا ہے نا کہ مرن تو بعد بھی میں قبر چ نمازاں پڑھ لاں تے یا اللہ پھر شرف مینوں بھی عطا فرما دیں، جنہاں نماز دے نال انج پیار لایا انہاں دا اے حال ہے، انہاں دا اے عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو تو کدائیوں اگے ود کے عمل دے میدان دا شاہ سوار بننے دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔